اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب ناظر درس نمبر 506 میں ناظر کے صیغہ کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ ناظر کن الفاظ کے ساتھ منعقد ہوتی ہے اس کی بحث اس درس میں آنے والی ہے۔ ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ ذکر کیا جائے گا، فقہا کے نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، صیغہ ناظر کا بیان اور قربت سے اس کا تعلق، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، روایات اور احادیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ فرمایا بل یجب فی الزوجۃ مثلہ لاشتراکہما فی الدلیل نفیا و اثباتا، اما المملوک فیمکن اختصاصہ بسبب الحاضر علیہ۔ بحث اس میں تھی کہ جن لوگوں کی ناظر اور منت ماننا موقوف ہے اجازت پر، ان کی ناظر کا کیا حکم ہے، ناظر فضولی کا کیا حکم ہے۔ تو شہید ثانی نے تحقیق پیش کی کہ اولاد کی ناظر اور منت یہ والد کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، چونکہ اس کے بغیر اجازت کے ممنوع ہونے پر روایت موجود نہیں ہے، تو روایت کے بغیر ہم اس کو ممنوع قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن فرمایا کہ بیوی کی ناظر و منت کا شوہر کی اجازت پر موقوف ہونے کے بارے میں بھی دلیل موجود نہیں ہے، پھر اس کو بھی بغیر اجازت شوہر کے اس کی ناظر و منت کو صحیح قرار دینا چاہیے، چونکہ دونوں کی دلیل ایک ہے۔ بل یجب فی الزوجۃ مثلہ، بلکہ بیوی کے بارے میں بھی اولاد کی طرح واجب ہے، فتویٰ دیا جائے کہ بیوی کی ناظر و منت بھی شوہر کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، چونکہ اس کے بارے میں دلیل خاص نہیں ہے۔ دلیلیں جو موجود ہیں وہ قسم کے بارے میں ہیں، لاشتراکہما فی الدلیل، چونکہ دونوں دلیل کے لحاظ سے مشترک ہیں، نفیا و اثباتا، یعنی اگر آپ نفی کرتے ہیں چونکہ وہ دلیل جو موجود ہے وہ قسم کے باب میں ہے اور منت کے باب میں اس کو جاری نہیں کرتے، تو جس طرح اولاد کے باب میں جاری نہیں ہوتی اسی طرح بیوی کے باب میں بھی جاری نہیں ہوتی۔ وَإِثْبَاتًا، اور اگر اس اطلاق کو جو کہ یمین کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ عام ہے اور ناظر کو بھی شامل ہے، تو پھر جس طرح بیوی کی ناظر کو موقوف قرار دیتے ہیں شوہر کی اجازت پر، اسی طرح اولاد کی ناظر اور منت کو بھی اس کے والد کی اجازت پر موقوف قرار دیں، چونکہ دلیل کے لحاظ سے دونوں مشترک ہیں۔ اما المملوک، اگر کوئی کہے کہ غلام کو بھی پھر بیوی کی طرح قرار دیں، اس کی ناظر کو بغیر مولا اور اس کے مالک کی اجازت کے صحیح قرار دیں، چونکہ اس کے بارے میں بھی خصوصی طور پر روایت نہیں آئی، اصل صحت جاری کریں، تو اس کا جواب شہید ثانی فرماتے ہیں اگرچہ اس کے بارے میں خصوصی روایت نہیں ہے، لیکن غلام کی ناظر و منت کا مالک کی اجازت پر موقوف ہونا ممکن ہے، اس وجہ سے ہو کہ چونکہ غلام مولا کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف پر قدرت نہیں رکھتا، اور چاہے وہ تصرفات مالی ہوں چاہے دوسرے تصرفات ہوں، اپنے اوپر کسی کام کو واجب قرار دے لیتا ہے اللہ کے لیے، تو جو بھی تصرف ہو وہ مولا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ تو اگر اس عنوان سے دیکھا جائے تو پھر غلام کا حکم علیحدہ ہے، بیوی کا اور اولاد کا حکم علیحدہ ہے۔ اما المملوک، اگر کوئی کہے کہ پھر غلام کو بھی بیوی بچوں کی طرح قرار دیں، اس کی ناظر کو بھی کیونکہ خصوصی دلیل اس کے بارے میں نہیں ہے تو مولا کی اجازت کے بغیر اس کو صحیح قرار دیں، فَيُمْكِنُ اخْتِصَاصُهُ بسبب الحاضر علیہ، تو شہید فرماتے ممکن ہے کہ اس کو خاص قرار دیں کہ وہ مولا کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، بسبب الحاضر علیہ، چونکہ غلام ممنوع ہوتا ہے تصرفات سے، اس کے اوپر ممنوعیت رکھی گئی ہے، چاہے وہ مالی تصرفات ہوں چاہے وہ عملی تصرفات ہوں، وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس طرح نہیں کر سکتا، منت بھی نہیں مان سکتا۔ وَالْعَلَّامَةُ اقتصر علیہ ہنا وَهُوَ أَنْصَبُ، تو شہید ثانی فرماتے ہیں علامہ ہلی نے ناظر کے باب میں فقط
غلام پر اکتفا کیا ہے کہ اس کی ناظر کا صحیح ہونا وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، اور بیوی اور بچوں کو اس میں داخل نہیں کیا۔ واہ انصب، شہید فرماتے ہیں یہ بہت مناسب ہے، چونکہ جو اشکالات شہید اول کے کلام پہ آتے ہیں وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ والمحقق شرک بینہ وبین الزوجۃ فی الحکم کما ہنا وترک الولد ولیس بواجہ۔ جبکہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام شرک بینہ وبین الزوجۃ فی الحکم، وہ غلام کو اور بیوی کو اس حکم میں شریک قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح غلام کی ناظر کا صحیح ہونا مالک کی اجازت پر موقوف ہے، اسی طرح زوجہ اور بیوی کی ناظر کا صحیح ہونا اس کے شوہر کی اجازت پر موقوف ہے، کما ہونا جیسا کہ شہید اول نے لمحہ میں قرار دیا ہے۔ وَتَرَكَ الْوَلَدَ، اور محقق ہلی نے اس باب میں اولاد کے حکم کو ترک کر دیا ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ اس کی ناظر کا صحیح ہونا والد کی اجازت پر موقوف ہے یا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِوَاجِهٍ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، چونکہ اس پر وہی اشکالات پیش آتے ہیں جو شہید اول کی لمحہ میں پیش آتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اولاد کو اس وجہ سے ترک کیا ہے کہ روایت خاص اس کے بارے میں موجود نہیں ہے، اور جو روایت آئی ہے وہ یمین و قسم کے باب میں ہے، تو پھر زوجہ کو بھی ترک کرنا چاہیے، اس کی منت کو بھی شوہر کی اجازت پر موقوف قرار نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس کے بارے میں بھی روایت خاص نہیں ہے، اور روایت جو آئی ہے وہ اسی باب میں ہے، یمین و قسم کے باب میں ہے۔ اب صیغے کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ وَالصِّیغَةُ إِنْ كَانَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، هذه صيغة الناظر المتفق عليه بواسطة الشرط، ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في الناظر اجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات۔ شہید اول کا یہ بیان آنے والا ہے کہ ناظر و منت کا صحیح ہونا صیغہ لفظی کی احتیاج رکھتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صیغہ لفظاً قرار دیا جائے اور نیت کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ناظر کا صیغہ اس طرح ہے، ان کان قضا فللہ علی قضا، اگر مثال کے طور پر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں خدا کے لیے یہ کام کروں گا، مثال کے طور پر روزہ رکھوں گا، یا پھر نماز پڑھوں گا، یا فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ صیغہ ناظر مشروط کا صیغہ ہے، اور تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ ناظر صحیح اور منعقد ہے اور لازم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کو ناظر مجازات کہتے ہیں۔ اور جو ناظر مشروط نہیں ہوتی اور فقط عملاً التزام کیا جاتا ہے ابتدا کے لحاظ سے، اور اس میں کسی شرط پر معلق نہیں کیا جاتا، اس کو ناظر تبرعی کہتے ہیں۔ مثلا کہے للہ علی صوم ھذا الشہر، کہ میں اللہ کے لیے اس مہینے کا روزہ رکھوں گا، تو اس ناظر میں اختلاف ہے فقہاء میں کہ یہ صحیح اور منعقد ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا صیغہ ناظر کا ہے ان کان قضا، اگر اس طرح ہے میری یہ حاجت قبول ہو، فللہ علی قضا، تو میں اللہ کے لیے یہ کام انجام دوں گا۔ هذه صیغۃ الناظر المتفق علیہ بواسطۃ الشرط، یہ اس ناظر کا صیغہ ہے کہ جس پر تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے اور اس میں شرط پائی جاتی ہے۔ یہ ناظر مشروط ہوتی ہے، اس کو ناظر مجازات بھی کہتے ہیں، اور جس میں فقہاء کا اختلاف ہے وہ ناظر ہے کہ جس میں شرط ذکر نہ ہو، یا اس ناظر تبرعی بھی کہتے ہیں۔ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ أَنَّ الْقُرْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي النَّاظِرِ إِجْمَاعًا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا غَايَةً لِلْفِعْلِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ۔ اس عبارت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ناظر میں جو قاصد قربت ہے اس کی جو مقدار ہے وہ اسی صیغہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے، فقہائے شیعہ میں تمام کا اتفاق ہے کہ چونکہ ناظر اور منت عبادت ہوتی ہے، اس میں قاصد قربت شرط ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جو مصنف نے صیغہ ذکر کیا ہے اسی سے استفادہ ہوتا ہے کہ ناظر میں جو قاصد قربت ہوتا ہے جو شرط ہے،
تو وہ لازم نہیں ہے کہ اس کو دوسری عبادات کی طرح جو کہ شرط ہوتی ہے ان میں غایت کے طور پر اس کو ذکر کیا جائے، قربتاً اللہ یا للہ کے طور پر علیحدہ. مثلا کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. ناظر میں اس طریقے سے بیان کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ صیغے کے ضمن میں جب کہہ دیا ہے کہ خدا کے لیے یہ کام کروں گا، نہ کہ ریاکاری کے طور پر، تو کافی ہے. اور صیغہ ناظر میں ذکر ہو چکا ہے للہ علیہ، اس معنی کو سمجھا جاتا ہے، قربت کو بیان کر دیا گیا ہے. علیحدہ طور پر پھر اس کو لفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں ہے. قربتاً اللہ علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ بعض فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ قربت کا اتنی مقدار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو صیغہ ناظر میں علیحدہ طور پر لفظوں میں بیان کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر فعل عبادی اور تعبدی کی غایت جو ہوتی ہے وہ تقرب ہوتی ہے، تو لفظوں میں اس کو بیان کرنا چاہیے. اور صیغہ ناظر کی شرط بھی قربت ہے، تو شرط اور مشروط کو مغایر اور جداگانہ ہونا چاہیے. تو یہ تو جو صیغہ ہے یہ تو ناظر کے لیے ہے، اس میں علیحدہ طور پر قربتاً اللہ کا اضافہ ہونا چاہیے، اس کے ضمن میں یہ کافی نہیں ہوگا. تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ قصد قربت جو باقی عبادات میں ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں یہ عمل خدا کے لیے انجام دیتا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ قصد قربت کو علیحدہ طور پر غایت کے طور پر بیان کیا جائے، علیحدہ طور پر قربتاً اللہ، یا میں اس عبادت کو اللہ کے لیے انجام دیتا ہوں، بلکہ للہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے. جیسا کہ نماز، وضو، زکوٰۃ وغیرہ جو عبادات آئی ہیں ان کی نیت کی بحثوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ لفظوں میں نیت کو اور قربت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، یہی کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص انجام دے یہی کافی ہوتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ قربت کو اس عبادت کی علت کے طور پر آنا چاہیے اور غایت کے طور پر آنا چاہیے قربتاً اللہ، جس سے پتہ چلے کہ اس کا مقصد جو ہے، غرض و غایت اس عبادت کی وہ اللہ کے لیے ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حد تک جو ہے اس کو جدا کرنا اور بیان کرنے کی دلیل نہیں ہے. یہی دل میں ہو کہ اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دیتا ہوں تو وہی کافی ہونا چاہیے. تو یہ جو عبارت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس صیغہ سے جو شہید اول نے ذکر کیا ہے سمجھا جاتا ہے ان القربۃ المعتبرۃ فی النظر اجماعا، کہ نظر اور منت کے صحیح ہونے میں جو قصد قربت معتبر ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کو قصد قربت کے ذریعے قرار دیتے ہیں عبادت. لا یشترط کونها غایۃ للفعل، اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ قربت اس فعل کے لیے غایت اور مقصد قرار پائے، کا غیر ہی من العبادات، جیسے دوسری عبادات میں اس کو قربتاً اللہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو اس عبادت کا غایت اور مقصد قرار دیا جاتا ہے. بل یکفی تضمن الصیغۃ لها، بلکہ اس چیز کا صیغہ میں موجود ہونا کافی ہے، صیغہ اس پر مشتمل ہے، یہی کافی ہے کہ قربتاً اللہ اس کو میں انجام دوں گا. وَهُوَ هُنَا مَوْجُودٌ بِقَوْلِهِ، اور یہ نادر و منت کی بحث میں خود صیغہ کے اندر موجود ہے، قربت کا ذکر ہے. لِلَّهِ عَلَيَّ، اللہ کے لیے میں یہ کام کروں گا. وَإِن لَمْ يَتْبَعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اگرچہ کہ اس صیغے کے بعد علیحدہ طور پر قربتاً اللہ یا للہ یا دوسرے الفاظ کے ذریعے اس کو علیحدہ طور پر لفظوں میں بیان نہ کرے. لم یتبعها، اگرچہ اس کے بعد نہ کہے، بعد ذالک، اس کے بعد انجام نہ دے قربتاً اللہ یا دوسرے الفاظ کو، وہی کافی ہوگا، چونکہ اس نے صیغے کے ضمن میں اپنی قربت کو اور اللہ کے لیے ہونے کو بیان کر دیا ہے، یہی کافی ہے. وَبِهَذَا صرح فی الدروس، شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کی صراحت کی ہے کہ نظر و منت کے صیغے اور الفاظ کے اندر چونکہ ضمناً یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ یہ میں اللہ تعالی کے لیے کام انجام دوں گا، یہی کافی ہے، قربت یہی ہوتی ہے. وَجَعَلَهُ اقرب، اور شہید اول نے اسی چیز کو قریب قرار دیا ہے. وَهُوَ الْأَقْرَبُ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ قریب تر ہے. وَمَنْ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّ الْقُرْبَةَ غَایَةٌ لِلْفِعْلِ، اور بعض فقہائے شیعہ ہیں جو
नाज़र व मन्नत के सीगे और अल्फाज के अंदर लिल्लाह अलैया को काफी नहीं समझते कास्द कुर्बत के बयान के लिए, और वो कहते हैं कि सीगे के बाद कुर्बतन इल्लाह उसे कहना चाहिए। यनज़ुरु उसकी नजर और उसकी सोच का जाविया ये है अन्नल कुर्बता गायतुन लिल फ़िल के कुर्बत जो होती है अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करना, ये फ़िल इबादी की गायत होती है, गरज व मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। फला बुद्द मिन दलालत अलैहा, तो इसके लिए अलहदा तौर पर अल्फाज में दलालत होनी चाहिए, मुस्तकिल अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी शर्त और मशरूत या दलील और मदलूल को अलहदा अलहदा बयान करना चाहिए। व कौनहा शर्तन लिस्सीगा व शर्त मुगायिरुन लिल मशरूत, यानी कौनहा ये जो क़ासिद कुर्बत है ये सीगा के लिए शर्त है, और शर्त जो होती है वो मशरूत के अलावा होती है, उसके मुगायर होती है, जुदागाना और मुस्तकिल होती है। व युज़अफ़ु बिअन्नल कुर्बत काफ़ियतुन बिक़स्दिल फ़िअल लिल्लाहि फ़ी ग़ैरिही कमा अशरना व हुवा हुना हासिल। ये जो कहा गया है कि सीगे में लिल्लाह अलैया जो कहा जाता है ये काफी नहीं है, और मुस्तकिल तौर पर कुर्बतन इल्लाह अलग अल्फाज में इसको बयान करना चाहिए कासिद तक़र्रुब को, तो ये नजरिया ज़ईफ है। चूंकि कुर्बत काफी है कासिद फ़िल के लिए कि अल्लाह के लिए अंजाम देता हूँ, दूसरी इबादत में भी यही होता है। बार बार हमने भी मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है कि ये जो अल्फाज नियत के बारे में बहस करते हैं ये उस सूरत में है जब नीयत को इख्तारी करार दें, लफ्जी करार दें, उसको मुस्तकिल तौर पर बयान करने की जरूरत हो। लेकिन नीयत तो एक कल्बी अम्र है, दिल में नीयत जितनी खालिस होगी उतना उसकी इबादत में खुशू व खुजू आएगा, तो उसको लफ्जों में बयान करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ फरमाना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पर नाज़र की कुर्बत को अलहदा बयान करना ये जरूरी नहीं है। कुर्बत काफी है कि फ़िल को अल्लाह के लिए अंजाम दे। दूसरी इबादत में भी यही होता है, जैसा कि हमने इशारा किया, यानी वुजू, नमाज और बाकी इबादत की नीयत में ये जिक्र हो चुका है। वह हुआ होना हासिल, और नाज़र की बास में भी वो हासिल है जब कहते हैं लिल्लाह अलैया, यानी अल्लाह के लिए मैं इस काम को अंजाम दूंगा, तो इतना ही होता है। वो जो क़ासिद तक़र्रुब है वो हासिल हो चुका है। वत्तालील लाजिम वल मुगायरत मुतहक्किका, तो इसका माना ये है कि तालील जो आपने बयान की है वो भी इसी सीगा के अंदर मौजूद है, यानी कुर्बतन इल्लाह, उसके अंदर जो लिल्लाह अलैया मौजूद है उससे समझा जाता है। बस गायत जो सीगा नाज़र में है हासिल हो चुकी है। वल मुगायरत मुतहक्किका, और शर्त और मशरूत यानी सीगा और कुर्बत के दरमियान मुगायरत होनी चाहिए, दोनों मुस्तकिल चीजें होनी चाहिए, अलहदा अलहदा, वो भी हासिल है, यानी मुगायरत मौजूद है। चूंकि सीगा नाज़र बगैर कुर्बत के होता तो इन कान कज़ा फ़अलैया कज़ा होता, तो जब उसमें कुर्बत को जिक्र किया है तो उसका तरीका है इन कान कज़ा फ़लिल्लाहि अलैया कज़ा, तो दोनों में बहुत फर्क है। इस बहस में जो कहा गया है कि सीगा में क़ासिद कुर्बत शर्त है, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम फुक़ाहे शिया कायल हैं। मुवत्तक़ इसहाक बिन अम्मार इस पर दलालत करती है। क़ुल्तु लिअबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम इन्नी जअल्तु अला नफ्सी शुक्रन लिल्लाहि रकअतैन उसल्लीहिमा फ़ी सफ़र वल हज़र अफ़ा उसल्लीहिमा फ़ी सफ़र बिन नहार क़ाल नअम, यहाँ तक के फरमाया क़ुल्तु इन्नी लम अजअलहुमा लिल्लाहि अलैया इन्नमा जअल्तु ज़ालिका अला नफ्सी उसल्लीहिमा शुक्रन लिल्लाह वलम उजिबहुमा अला नफ्सी फ़अफ़अदअहुमा इज़ा शिअत क़ाल नअम। वसैल शिया बाब शिशुम अबवाबुन नाज़र वल अहद। खुलासा ये है कि रावी का बयान है, मैंने इमाम से अर्ज की, मैंने अल्लाह के लिए शुक्र के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम करार दिया है, सफर और हज़र में पढ़ूंगा, तो क्या सफर में दिन को पढ़ सकता हूँ? फरमाया हाँ। यहाँ तक कि मैंने अर्ज की, मैंने उसको अपने ऊपर करार नहीं दिया, मैंने उसको शुक्र के तौर पर पढ़ने के लिए करार दिया है और आपने ऊपर वाजिब नहीं किया, तो जब उसको चाहूं तो छोड़ सकता हूँ? फरमाया हाँ। सहीह हलबी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कुल्लु यमीन ला युरादु बिहा वजह अल्लाह फी तलाक व इत्क फलैसा बिशै। वसैल शिया बाब 14 किताबुल ईमान हदीस अव्वल। हर वो कसम जिसके साथ अल्लाह
کی رضا مقصود نہ ہو طلاق یا عتق میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہوگی۔ اس روایت کو ذکر کیا ہے اس بنا پر کہ یمین، قسم، نظر و منت کو بھی شامل ہے۔ اور مرسلہ ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل تکون له الجاریہ فتؤذیہ امرأتہ وتغار علیہ فیقول حیا علیک صدقہ فقال ان کان جعلها للہ وذکر اللہ فلیس له ان یقربها وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهُ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ۔ ایک شخص کی ایک کنیز ہے، اسے اس کی بیوی اذیت کرتی ہے اور اس کے اوپر غیرت کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا اگر اس نے اللہ کے لیے اس کو قرار دیا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کیا ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جا سکتا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور اس کو عبادت کے طور پر صدقہ قرار نہیں دیا تو وہ اس کی اپنی کنیز ہے، اس کے ساتھ تصرفات کر سکتا ہے۔ وسائل وشیہ باب 23 ابواب النادر والعہد حدیث دوم۔ صحیح ابو صباح کنانی جلیل القدر سے کراوی سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل قال علی ناظر قال لیس الناظر بشیء حتی یسمی للہ صیاما او صدقا او ہادیا او حجا۔ وسائل وشیہ باب اول ابواب الناظر والعہد حدیث دوم۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کی جو کہتا ہے مجھ پر ایک ناظر واجب ہے۔ فرمایا ناظر نہیں ہوتی یہاں تک کہ اللہ تعالی کا نام لے اور روزے کو یا صدقے کو یا قربانی کو یا حج کو اپنے اوپر واجب کرے۔ اس طرح دوسری روایات بھی ہیں، تو ان روایات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیت قربت میں جو معتبر ہے وہ اس کام کو اللہ کے لیے قرار دے، اور جب اگرچہ کو اس کو غائب کے طور پر قرار نہ دے، تو یہ جو بعض فقہا سے منقول ہے جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح الاسلام ہے شہید ثانی کی، کہ نیت تقرب جو معتبر ہے وہ سیغہ کے بعد قربتاً الی اللہ بھی کہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور شہید ثانی نے شرح العلوم میں جو نظریے کو رد کیا یہ اپنی مسالک کو بھی گویا ناقد فرما دیا ہے۔